قیامت کے دن میزان کے اندر جو سب سے بھاری عمل ہوگا وہ انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے. یعنی جو انسان اچھے اخلاق والا ہوگا یہ عمل اس کے نام اعمال میں بہت بھاری ہوگا. اس لیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اچھے اخلاق والی زندگی گزارتے ہیں، اور اگرچہ ان کے پاس تسبیح کی باتیں نہیں ہوتی، مصلی کی باتیں نہیں ہوتی، مگر اچھے اخلاق کی وجہ سے ان کے نام اعمال کے اندر نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا. ایک اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو عمل بندے کا تولا جائے گا وہ بیوی بچوں کا نان نفقہ ہوگا. یعنی اگر بندے کو اللہ تعالیٰ مال پیسہ دے تو اس کو چاہیے کہ بیوی بچوں پر خرچ کرنے میں کنجوسی نہ کرے. یہ انہی کا رزق ہے جو اللہ نے دیا ہے. بعض لوگ بہت کنجوس مکھی چوس ہوتے ہیں، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا ان کو مصیبت نظر آتی ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ جو اللہ نے رزق دیا اس میں سے خرچ کریں. قیامت کے دن آپ کا یہ عمل سب سے پہلے نام اعمال میں ڈالا جائے گا. ہم اسٹوڈنٹ تھے تو ہمیں یاد ہے کہ جب ہم پیپر حل کرنے لگتے تھے نا، تو جو ہمیں پیپر کا کویسچن سب سے اچھا آتا تھا وہ پہلے حل کرتے تھے. اچھا پیپر یعنی کویسچن ہوگا تو ایگزامینر دیکھ کے خوش ہو جائے گا کہ کتنا اچھا عمل ہے. اسی طرح قیامت کے دن جس بندے کو یعنی نان نفقے کو اللہ تعالیٰ نام اعمال میں ڈالیں گے تو وہ خوش ہو جائے گا کہ میرا عمل میرے اللہ کو پسند آ گیا. بعض احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کے نام اعمال کو تولا جائے گا. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کو پیش کیا جائے گا جس کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے. دفتر سے مراد 99 رجسٹر گناہوں کے ہوں گے، یعنی 99 فائلیں اس کی گناہوں کی ہوں گی. اتنے اس کے گناہ ہوں گے کہ ایک فائل بنی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، 99 دفتر بن جائیں گے. اور وہ بندہ سمجھے گا کہ بس آج تو میں نہیں بچ سکتا. مگر پھر کہا جائے گا کہ نہیں، اس بندے کا ایک عمل ابھی باقی ہے. تو بطاقہ کہتے ہیں چھوٹی سی پرچی کو. وہ ایک چھوٹی سی پرچی اس کے نیکیوں کے نام اعمال میں ڈالی جائے گی، اور وہ پرچی اتنی بھاری ہوگی کہ نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور وہ بندہ جنت میں بھیج دیا جائے گا. وہ بندہ پوچھے گا کہ آخر اس پرچی پر کیا لکھا ہوا ہے جو اتنی بھاری نکلی؟ تو جب دیکھا جائے گا تو اس کے اوپر کلمہ لکھا ہوگا. کلمے میں چونکہ اللہ کا نام ہے اور اللہ کے نام سے کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی، اس کا کلمے والا پرچہ 99 دفتر گناہوں سے زیادہ بھاری ہو جائے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نام اعمال کو تولا جائے گا. اور بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کو تولا جائے گا. چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، بہت پتلے دبلے تھے، اور ان کی پنڈلیاں بہت ہی پتلی دبلی تھیں. وہ جب چلتے بھاگتے تھے تو ان کی پتلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کے باقی صحابہ مسکرایا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ صحابہ ان کی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں قیامت کے دن میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوں گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کو تولا جائے گا. اب ان تینوں اقوال میں تطبیق کیا ہے؟ تو محدثین نے تطبیق یہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے اور اپنے محبوب کے زیادہ سے زیادہ امتیوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اس کے اعمال کو تولنے سے یہ جلدی جنت میں جاتا ہے تو اس کو کرائیٹیریا بنا لیں گے. اگر دیکھیں گے کہ نہیں، اس کے دفتروں کو جمع کر دیا جائے، تول لیا جائے تو اس سے یہ جلدی جنت میں جائے گا تو دفتروں کو تولیں گے. اور اگر دیکھیں گے کہ نہیں، بندے کو تولنے سے جلدی جا سکتا ہے تو بندے کو تولیں گے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک ہیں، مالک یوم الدین. مالک سے کیا مراد؟ کہ قیامت کے دن کے اختیار والے ہیں. مالک کو اختیار ہوتا ہے، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے پکڑ لے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر رحمت کا معاملہ فرمائیں گے، اور جس طرح سے امت کی بخشش زیادہ ہوگی اللہ تعالیٰ وہی کرائیٹیریا اس دن اختیار فرمائیں گے.